بسم اللہ الرحمن الرحیم ومکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ اور وہ یعنی یہود جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قتل کے بارے میں جو چال چل رہے تھے یا انہوں نے جو چال چلی، اور اللہ نے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے ایک چال چلی، اور اللہ رب العزت خوب چال چلنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیک ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں یہ فرما رہے ہیں کہ جیسے پچھلی آیت تھی مکروا مکر اللہ، کہ اللہ رب العزت جو چال چلتے ہیں، اللہ رب العزت کی چال کے سامنے کسی کی چال کوئی کام نہیں آتی، اللہ کی چال سب سے بہترین چال ہے۔ تو اب یہودیوں کے تعلق سے یہودیوں کا جو معاملہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں قتل کے منصوبے جو تھے، اور جو کل بتایا گیا تھا کہ باقی تفصیلات انشاءاللہ کل بتائیں گے، تو اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں آگے بڑھایا ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اور اس کی تدبیر اس وقت سامنے آئی جب اللہ نے کہا کہ اے عیسیٰ، میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر کو اپنایا ہے ان کی تکلیف سے تمہیں پاک کر دوں گا، اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جس میں یہ لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ان تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی غضب کی قدرت کا مظاہرہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے حواریین سے کہا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں کون کون ہے جو میری مدد یعنی اللہ کے دین کے لیے کھڑا ہوگا، اسی کو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس احساس کو ختم کیا کہ آپ بالکل بے فکر رہیے، آپ کو معمول رکھیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی جب آپ کی قتل پر آئے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور آپ کا ہم شکل بنا کر انہی کی جماعت میں سے ان کے سامنے ایک کو کھڑا کر دیا جس کو ان لوگوں نے قتل کیا اور سولی پر چڑھا دیا۔ تو وہ اس بات کو لے کر خوش تھے کہ یہاں پر ہم نے وہ کام کر لیا جو ان کی وجہ سے ہم کو تکلیف کا معاملہ ہو رہا تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک چیز یہ بتائی جو خوشخبریاں، ایک تو پہلے معاملہ یہ تھا کہ ہم آپ کو ان کے مکر سے، ان کے فتنے سے، ان کے ظلم سے، ان کی تکلیف سے محفوظ کریں گے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے آپ کو خوشخبری بھی دی تھی۔ وہ خوشخبری کیا تھی؟ وہ خوشخبری یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام تم گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ان کے یعنی جو دشمنی کر رہے ہیں اور جو تمہیں پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے چنگل سے ہی نہیں بلکہ اس دنیا سے ہی تم کو پورا پورا لے لے گا، اور تمہارا کوئی بھی چیز ان کے درمیان میں، تمہارا سایہ تک ان کے درمیان میں باقی نہیں رہے گا، یا یوں کہو کہ آپ کا سایہ تک ان دشمنوں کے ہاتھ نہیں لگے گا۔ تو جب آپ کا سایہ بھی ان کے ہاتھ نہیں لگے گا تو یہ آپ کا کیا بگاڑ سکیں گے؟ مزید اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کافروں سے پورا پورا ایسے آپ کو اپنی طرف اٹھاؤں گا، اور اٹھانے کے بعد میں جو آپ کو جگہ دی جائے گی، وہ جگہ جو ہوگی وہ فرشتوں کی جگہ ہوگی جہاں پر فرشتے رہتے ہیں، اور یہ جگہ ایسی ہے آسمان کی بلندیوں پر کہ وہاں پر یہ جو دنیا کے اندر آپ کفر کی اور شرک کی نجاست، گناہوں کی نجاست دیکھ رہے ہیں اور اس کے تعفن کو آپ محسوس کر رہے ہیں، تو یہ جگہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اس قسم کی کوئی تعفن، کوئی بدبو نہیں ہوگی، بلکہ یہ جگہ صرف اور صرف پاک لوگوں کی ہے اور پاک جگہ ہے۔ پھر مزید یہ بشارت دی کہ ان ناپاک لوگوں سے اور ان ناپاک لوگوں کے تعفن سے آپ کو ہٹا کر ایسا آپ کو پڑوس عطا کروں گا جو بالکل پاک اور صاف ہوں گے اور معطر ہوں گے، اور وہ جگہ جہاں پر یہ ہے اور جہاں آپ کو ٹھہرایا جائے گا وہ بھی بالکل معطر خوشبو والی ہوگی، جہاں پر کفر تو بہت دور کی بات ہے، کفر کا شائبہ تک نہیں ہوگا، بلکہ یہ جگہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے ہر وقت اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں خوشخبری یہ بتائی کہ عیسیٰ علیہ السلام آپ بالکل بے فکر رہیں کہ یہ لوگ جو آپ کی بے عزتی کرنے پر تلے ہوئے ہیں تاکہ لوگ
جو دین کی تم دعوت دے رہے ہو اس دین کی دعوت سے پھر جائیں اور آپ کو روک دیں تو آپ یاد رکھیں آپ بالکل بے فکر رہیں، ان کی بے عزتی انہی کے سر پر لوٹ کر آئے گی، اور اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو قیامت تک غالب رکھیں گے اور ہمیشہ ان کے اوپر رکھیں گے، اور یہ لوگ ہمیشہ آپ کے اور آپ کے ماننے والوں کے محکوم یعنی غلام ہوں گے، اور یہ سلسلہ آج تک بھی چلتا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے مزید ایک اور بشارت دی، وہ یہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ رب العزت آپ کو پھر دنیا کے اندر نازل فرمائیں گے، اور اس وقت دنیا کے اندر جو معاملات ہوں گے اور یہ لوگوں نے جو آپ کے ساتھ میں زیادتی کی تھی ہر ایک کا بدلہ بھی لیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اس وقت آپ کے پاس میں دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ایمان کو قبول کر لیں اور اسلام میں داخل ہو جائیں، اور جو لوگ انکار کریں گے اور جو لوگ عداوت پر ابھر آئیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو اس وقت موقع دیا جائے گا، آپ کو طاقت دی جائے گی، اور ایک جنگ ہوگی جس کے اندر دجال وغیرہ کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے وہ جو پہلی آیت کے اندر فلما احس عیسی منہم الکفر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو محسوسات تھے اور جو آپ کی سوچ تھی، اللہ رب العزت نے آپ کی سوچ کو ختم کیا اور آپ کو حوصلہ دیا، اور جو آپ کے ماننے والے تھے ان کو بھی حوصلہ دیا کہ آپ اس طریقے سے ان کی پیروی کریں، دین پر قائم رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو قیامت تک حاکم بنا کر رکھیں گے، اور یہ خوف کا جو سلسلہ ہے وہ ختم کر دیا جائے گا۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل۔